میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کبھی ان چیزوں پر ریسرچ کروائیں کہ کتنے حاجی ہیں جو اس لیے حج کرنا چاہتے ہوں کہ حج کرنے سے ہم توکل سیکھ کے آئیں، حج کرنے سے ہم اخلاص سیکھ کے آئیں، حج کریں تو اللہ کی محبت پا جائیں، اللہ سے امید باندھنا سیکھیں، اس کا خوف سیکھیں، شکر ادا کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ ہم حج کریں تو حلال و حرام کی تمیز کرنا سیکھیں، اور ہم حج کریں تو اپنا محاسبہ کرنا سیکھیں، سیلف ریفلیکشن سیکھیں۔ حج کریں تو رب کے قریب ہو جائیں۔ نارملی لوگ جو ہیں وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حج کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور حج کریں تو ہمارا فرض ادا ہو جائے۔ اور استطاعت والے پر حج فرض ہے تو ایسے قرض سمجھ کے قرض ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آپ پلان نہیں کریں گے، آپ کی گول سیٹنگ نہیں ہوگی، تو وہ مقصد اچیو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا توکل سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اور کیا آپ نے توکل سیکھنے کا ارادہ کیا ہے؟ جب کوئی ضرورت فیل کرے گا تو کوئی ارادہ کرے گا نا۔ توکل سے ہمیں نفع کیا ہوتا ہے؟ ریلی سب سے بڑا نفع تو یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں تو اس کی جزا دینی ہے۔ توکل آدھا دین ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ توکل آدھا دین ہے، اور آدھا دین کتنی بڑی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کی، اور آدھا دین سیکھنا ہے تو حج اس کے لیے کتنا زیادہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور میں اگر یعنی حج کے حوالے سے دیکھوں، حج کی تاریخ کے حوالے سے دیکھوں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی بات ہو، بات زمزم کی ہو، یا بات یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کی ہو، یا جمرات کی رمی کی ہو، یا قربانی کی ہو، آپ کوئی بھی یعنی مناسک حج میں سے کوئی چیز دیکھیں، حج کا آغاز ہی اس دھرتی پر زندگی کا آغاز توکل ہی سے تو ہوا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا وہ توکل ہی تو تھا، اور اس توکل کو ہم ایک فقرے میں ایک بات میں دیکھیں تو پوری بات ادا ہو جاتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کی مشیت تھی، یعنی یہ سارا کچھ اس دھرتی پر آنے سے پہلے ہونا تھا۔ اچھا، اور حضرت ہاجرہ کا توکل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تو آپ اس کو دیکھیے، تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے اگر آگ میں کودے تھے، میں ضرورت کی بات کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار نہیں کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ زندگی میں ہمیں کب کب ضرورت پڑتی ہے؟ مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں فلاں کام کرنا ہو تو کیا دعا کریں؟ تو میں کہتی ہوں، اکثر لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں، وہی دعا کر لو جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر آپ جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، صرف زبان سے کہنے والے کلام نہیں ہے، یعنی صرف آپ منہ سے کہہ دیں، لیکن وہ جو آپ نے اتنی ان ڈیپتھ اس کے اندر کہ حضرت ابراہیم کی وہ جو پرسنالٹی تھی، پھر وہ جو انہوں نے اپنے رب کو تلاش کیا، اور پھر رب کی تلاش میں وہ وقت جب آیا ان کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نا کہ صرف چند جملے زبان سے کہنے کا عمل نہیں تھا۔ جی، اس کے پیچھے جو ہے نا انسان کا تدبیر اختیار کرنا۔ اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے توکل کی بات بہت سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں اپنی سواری باندھ کر توکل کروں یا آزاد چھوڑ کر؟ تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل، کہ پہلے اپنی سواری باندھو پھر توکل کرو۔ تو اسباب اختیار کرنا بھی جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ بیت اللہ کے حوالے سے کہ سیدہ ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی میں چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ بھی تو یعنی توکل کی عظیم مثال ہے، کہ جب سیدہ ہاجرہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ یزین اللہ ہوا بدا، کہ اللہ ہمیں پھر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اور سر یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی ریاضت کا نچوڑ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اصل میں عمل کا تعلق انسان کی انٹینشن کے ساتھ ہے، اس کے شعور کے ساتھ ہے، شعوری طور پر اس کو سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں
اور آپ توکل کرتے ہیں تب بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں آپ کی زندگی پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ آپ کی سمجھ کے ساتھ منسلک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا، جب سیدہ ہاجرہ نے توکل کیا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیا، یعنی ساری زندگی توکل والی زندگی۔ آپ کو پہلی ابتدائی وحی کے جو معاملات ہیں، تیسری وحی میں آپ سے کہا گیا فاتخذوا وکیلا، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو، اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کیا جس طرح توکل کرنے کا حق تھا۔